بس ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ بندہ ذرا صبر کرے، بے صبرا نہ ہو، بے صبرا نہ ہو، اس لیے کہ انتظار کرنا بھی اللہ کی رحمت کا، اللہ کے فضل کا، اللہ کی طرف سے کشائش کا، اللہ کی طرف سے آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ انتظار کریں، میرا رب میرے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ توکل جب اس حد تک بندے کا پہنچتا ہے، اعتماد جب ان حدوں کو چھوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں کچھ نہیں تھا، مجھے وجود دیا ہے، مجھے اس وقت اس نے میری حفاظت کی ہے جب میں اپنے ہاتھ خود ہلا نہیں سکتا تھا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد، کلمہ توحید جسے شہادتین کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی گواہی، شہادتین کے اقرار کے بعد پہلا فریضہ جو مسلمان پہ عائد ہوتا ہے وہ صلاۃ ہے، جس کو ہم اردو میں فارسی میں نماز کہتے ہیں۔ نماز اور پڑھتے تھے کیونکہ جو صلاۃ ہے اس کا تصور ہر زمانے میں ہے۔ سابقہ انبیاء کی زندگیوں میں یہ لفظ صلاۃ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے شیرخوار بچے اسماعیل کو اور اپنی زوجہ محترمہ اماں ہاجرہ کو لے کر اللہ کے حکم پر بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑنے کے لیے آئے تو وہاں انہوں نے یہ لفظ کہے، ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ اپنی اولاد کو میں یہاں یوں اور اس لیے چھوڑ کر آیا ہوں، اس لیے چھوڑنے آیا ہوں تیرے گھر کے پاس تاکہ یہ لوگ نماز پڑھیں، لیقیموا الصلاۃ۔ انبیاء علیہم السلام کی جتنی بھی سیرت اور جتنا ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، ہر نبی کے ساتھ لفظ صلاۃ موجود ہے کہ وہ صلاۃ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ سیدہ مریم کا ذکر آیا جو نبیہ نہیں تھی، نبی کی والدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی خاتون کو نبی نہیں بنایا، لیکن پاک باز خاتون تھی، طاہرہ مطہرہ تھی، ان کا ذکر بھی جب قرآن مجید میں آیا تو وہاں پر الفاظ ہیں، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم اپنے رب کی عبادت کر، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع۔ تو ہر نبی کا ذکر آپ قرآن مجید میں پڑھ لیں، ہر نبی کے ذکر میں لفظ صلاۃ موجود ہے۔ تو گویا کوئی بھی شریعت، کوئی بھی دین جو ہم سے پہلے تھا، ہم سے پہلے انبیاء آئے، اس میں صلاۃ موجود، نماز موجود تھی۔ اور نماز اور صلاۃ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بنیادی طور پر قیام ہے، کھڑا ہونا اللہ کے سامنے۔
یہ ہاتھ باندھنا نہ باندھنا، کہاں باندھنا، سینے پہ باندھنا، ناپ پہ باندھنا یا چھوڑنا، یہ ہمارا اختلاف ہے، اس امت کا اختلاف ہے۔ قیام موجود تھا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے نماز میں، رکوع جھکنا نماز کا حصہ ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور سجدہ کرنا اپنی جبین نیاز کو اور اپنی اس ناک کو زمین پر رکھ دینا، یہ نماز کا حصہ ہے، جز ہے۔ تین بڑی چیزیں، قیام ہے، رکوع ہے اور سجدہ ہے، اور ہر نبی نے اللہ کے سامنے قیام کیا، ہر نبی نے اللہ کے سامنے رکوع کیا، ہر نبی نے اپنی جبین نیاز، اپنی ناک اللہ کے سامنے جھکائی۔ تو معراج آخری سال میں ہوئی ہے، اس سے پہلے نماز کا تصور موجود تھا۔ اللہ کے نبی نماز بیت اللہ میں جا کے پڑھتے تھے، یہ واقعہ آپ سنتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے، نماز فرض ہونے سے پہلے کی بات، اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ، بڑے بڑے صنادید قریش وہ سارے کھڑے ہوئے ہیں، اور سب نے مذاق میں یہ بات کہی کہ کون ہے جو جائے اور فلاں جگہ ابھی اونٹ ذبح ہوا ہے، نہر ہوا ہے، اس کی اوجڑی اٹھا کر لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دے۔ اللہ کے نبی لمبا لمبا سجدہ کرتے تھے، لمبا لمبا قیام کرتے تھے، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، یہ شروع سے اللہ کے نبی کی عادت رہی۔ یہ تو ہم ہے نا، عجلت باز، جلد باز، چو چل میں آیا، ہر نماز ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، یہ قیام بے حضور، رکوع بے حضور، سجدہ بے حضور، نہ دل موجود نہ دماغ موجود۔ ایک بھوت سوار ہے کہ جلدی سے یہ فرض اپنے سر سے اتار کے پھینکوں، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن پیارے آقا لمبا لمبا قیام، لمبے لمبے سجدے۔ اب آپ سجدے میں ہیں، کوئی بدبخت گیا جا کر وہ اوجڑی کھینچ کے لایا، اور اونٹ کی اوجڑی تو آپ جانتے ہیں بڑی ہوتی، غلاظت سے بھری ہوئی وہ اوجڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سجدے کی حالت میں رکھ۔ تو اللہ کے نبی بیت اللہ میں عبادت کرتے تھے، لیکن مشرکین مکہ کا زور تھا، ان کا راج تھا۔ ابو جہل بیت اللہ کے دروازے میں بیٹھا ہوتا تھا، ہر وقت چودھری تھا، وہاں کا مارتا تھا، تشدد ٹارچر کرتا تھا۔ اس لیے مسلمان دار ارقم کے اندر، جہاں اللہ کے نبی نے ایک عارضی پناہ گاہ بنا رکھی تھی، مسلمان وہاں جمع ہوتے، دین سیکھتے، وہیں پر ہی نماز پڑھی جاتی۔ وہ نماز تھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، وہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت صبح کے وقت، بکرۃ و عشیہ جسے قرآن مجید میں بھی ہے، 2 رکعت صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اور 2 رکعت سورج غروب ہونے کے بعد مسلمان پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے۔ اب بیت اللہ کے سامنے ہے تو بیت اللہ کے سامنے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب دار ارقم میں ہوتے تو منہ مسلمانوں کا بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت یہ باقاعدہ قبلہ نہیں تھا، اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا۔ قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی، اور مسجد اقصی شمال کی طرف، ادھر مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ جب معراج پہ 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، اللہ کے نبی یہ تحفہ لے کر آئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ ہی میں جبریل امین کو بھیجا کہ جا کر اب 5 وقت کی نماز، اس کا طریقہ، اس کی رکعتیں، اس میں پڑھی جانے والی دعائیں سب جا کر میرے نبی کو بتا کے آؤ۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا امنی جبرائیل عند البیت مرتین، 2 مرتبہ جبرائیل نے بیت اللہ میں آ کر مجھے امامت کروا کے بتایا کہ فجر کی نماز اس طرح پڑھنی ہے، ظہر کی اس وقت پڑھنی ہے، عصر کی اس وقت پڑھنی ہے، اس طرح پڑھنی ہے، مغرب کی رکعت کی تعداد اتنی ہوگی اور یہ اس وقت پڑھی جائے گی، اور عشاء بھی۔ اللہ کے نبی کو ساری نمازیں اللہ کی طرف سے جبرائیل سکھا کے چلے۔ اس لیے ہم علی وجہ البصیرہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیثوں میں جو نماز موجود ہے وہ وہی نماز ہے جو اللہ نے جبرائیل کو بتائی، اور جبرائیل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ نماز کا طریقہ اللہ کی طرف سے آیا، رکعتوں کی تعداد اللہ کی طرف سے آئی،
نماز کے اوقات اللہ کی طرف سے آئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مرضی کسی کی شامل کرنے کی اجازت دی نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت اللہ نے بتایا اور قرآن مجید نے فرمایا کہ وقت پر پڑھنی ہے، اور وقت اپنی مرضی کا نہیں، جو میں نے بتایا۔ اور طریقہ اللہ کے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ عبادت ہے، مذاق نہیں ہے، اس میں کسی کو مرضی داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، یہ نماز ہے۔ ہجرت کا اعلان ہو گیا، مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ ہو گیا، چھوڑ دو اب اس جگہ کو، نکلو۔ مسلمان چلے گئے، یثرب چلے گئے، بیماریوں کا گڑھ، وباؤں کا مرکز۔ اللہ کے نبی وہاں گئے، اللہ میرے بابا خلیل اللہ نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی، اللہ میں اس مدینہ کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ مدینہ کو بیماریوں سے پاک کر دے۔ اللہ یہاں کا بخار جو لوگوں کی کمر توڑ دیتا ہے، اللہ یہاں سے نکال کے جوفہ لے جا، مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگلات جوفہ، وہاں لے جا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن صحابہ سے کہا میں نے خواب دیکھا، ایک بوڑھی عورت بال جس کے بکھرے ہوئے ہیں وہ مدینہ چھوڑ کے جوفہ کی طرف جا رہی۔ اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا قیامت تک کے لیے وبائیں، مصیبتیں اور بیماریاں مدینہ چھوڑ کر جوفہ چلی گئی۔ اب قیامت تک مدینہ کے اندر کوئی وبا نہیں آئی۔ اللہ کے نبی آ گئے، رخ کہاں ہے؟ شمال کی طرف، مدینہ میں بھی یہ شمال ہے، اس طرف رخ، نمازیں پڑھ رہے ہیں، 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینے نہیں، 16-17 مہینے 5 وقت کی نماز شمال کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن تڑپ ہے، لگن ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ جو بکہ میں، مکہ میں، وادی غیر زیزر میں، ام القریٰ میں اللہ کا گھر ہے، وہ ہمارا بیت اللہ بن جائے، وہ ہمارا قبلہ بن جائے، وہ ہماری سمت بن جائے۔ اللہ کے نبی دل میں تمنا لیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جان رہا ہے کہ میرا نبی یہ بار بار آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، فرمایا ہم آپ کا چہرہ بار بار جو آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، جس مقصد کے لیے اٹھ رہا ہے، جس تڑپ کے لیے اٹھ رہا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ اس طرف پھیر دیں گے جو آپ کی مرضی، آپ کی منشا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آیت نمبر 144 سورہ بقرہ، کہا اب اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ جبرائیل نے بھی آ کر اللہ کے نبی کو، احادیث میں ہے وضاحت، جو پہلی نماز پڑھائی تھی وہ ظہر کی تھی، اور یہاں بھی جب پہلا حکم نازل ہوا بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا، وہ ظہر کی نماز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اب ہم شمال کے بجائے جنوب کی طرف، بیت اللہ کی طرف پڑھیں۔ مدینہ میں جنوب میں بیت اللہ ہے، شمال میں بیت المقدس ہے، مشرق میں کچھ نہیں ہے، مغرب میں کچھ نہیں۔ اس لیے جب آداب بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے، تو اس میں کہا کہ لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، کہ قضاء حاجت کرتے ہوئے کوشش کرو کہ بیت اللہ کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو، ولیکن شرقوا او غربوا، یہ مدینہ والوں کے لیے کہا، کیونکہ جنوب میں بیت اللہ ہے، شمال میں بیت المقدس ہے، اس لیے کہا کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھا کرو قضاء حاجت کے لیے۔ یہ مدینہ والوں کے لیے حکم، اور ہمارے لیے چونکہ مغرب میں بیت اللہ ہے، ہم نہ مشرق کی طرف منہ کر سکتے ہیں، نہ مغرب کی طرف، نہ مغرب کی طرف پیٹ کر سکتے ہیں، نہ مشرق کی طرف، ہم شمالاً جنوباً بیٹھیں گے، یہ ہمارے لیے حکم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا، ظہر کی نماز پڑھائی۔ پہلی مسجد، 2 مسجدیں موجود تھی اسلام سے قبل، صرف 2 مسجد روئے زمین پر، یہودیوں کے معبد خانے، عیسائیوں کے چرچ ہوں گے بے شمار، لیکن اس دھرتی پر صرف 2 مسجدیں تھیں اسلام سے پہلے، ایک مسجد الحرام اور دوسری مسجد اقصی، 2 مسجدیں موجود تھیں۔
اور مسجد اقصی کی طرف، فلسطین کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اب حکم ہوا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. یہ بیت اللہ، اس کی بنیاد جبرائیل نے آ کر رکھی. آدم علیہ السلام نے بنایا پھر ختم ہو گئی، پھر نوح علیہ السلام نے بنایا پھر ختم ہو. پھر اب جو بیت اللہ موجود ہے ہمارے سامنے، یہ بیت اللہ ان بنیادوں پر ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، اور تا قیام قیامت انہی بنیادوں پر یہ بیت اللہ قائم رہے. ابراہیم علیہ السلام کی قائم کی ہوئی بنیاد ہے. ابو ذر غفاری نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سی مسجد پہلے بنی تھی، بیت اللہ یا بیت المقدس؟ فرمایا بیت اللہ. اور اللہ نے بھی قرآن مجید میں کہا ان اول بیت وضع للناس، سے پہلا گھر بیت اللہ ہے. دوسرا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بنایا اور جنوں کو لگایا، جنوں کو، ان کو مزدور بنا کے، مستری بنا کر. اس لیے آپ غور سے دیکھیں، اس کی دیواریں دیکھیں تو اتنے بھاری بھاری پتھر ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انسانوں نے یہ پتھر رکھے ہوں گے. اتنی بھاری بھاری پتھر، بڑی مضبوط دیواریں، موٹی موٹی دیواریں، جنوں کے ذریعے سے بنایا. بیت المقدس بن گیا. اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیے سلیمان علیہ السلام نے، اللہ میری دعا ہے کہ تو مجھے اب حکومت بھی دے، ایسی حکومت کہ میں تیرے احکامات لوگوں پہ نافذ کر سکوں. ایک دعا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے وہ دعا پوری کی. ان کو اللہ نے حکومت دی. لوگوں پر ان کی حکومت تھی، لوگوں پر، جنوں پر، پرندوں پر، حشرات الارض پر. اور جب اتنی زبردست حکومت ملی ان کو کہ انسان تو انسان، پرند پر بھی حکومت، ہواؤں پر ان کی حکومت، تو دوسری دعا کی کہ اللہ اب ایسی حکومت میرے علاوہ کسی کو مت دینا. اللہ نے یہ دعا بھی قبول کی. کوئی اس کے بعد اتنی بڑی سلطنت کا، سطوت کا مالک بن ہی نہیں سکا. ایسی زبردست بادشاہت اللہ نے کسی کو نہیں. اور تیسری دعا کی اللہ یہ میں نے تیرا گھر بنوایا ہے، میری دعا ہے کہ جو شخص بھی اس گھر میں آ کر نماز پڑھے، جب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو گناہوں سے یوں پاک اور صاف ہو جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آئے. نو مولود بچہ اپنے ذمہ کوئی گناہ لے کر نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی جہاں 2 دعائیں یہ والی قبول کی، یہ دعا بھی اللہ نے قبول کی ہوگی. تو یہ فضیلت ہے ان 2 مسجدوں کی. یہاں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے بیت اللہ میں، فرض ہو یا نفل ہو، 2 رکعت کی نماز ہو، 3 رکعت کی ہو یا 4 رکعت کی ہو. ایک سلام کی نماز بیت اللہ میں، مسجد حرام میں آپ پڑھیں گے، آپ کے ذمے 1,00,000 نمازوں کا ثواب. فلسطین کے اندر، مسجد اقصی کے اندر بعض روایتوں میں 500، بعض میں 250، لیکن اس روایت سے پتہ چلا ہے کہ وہاں یہ فضیلت ہے. مسجد قباء میں آ کر صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، 2 رکعت نفل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دے گا کہ گویا اس نے ایک مقبول عمرہ کیا ہے. مقبول عمرہ. آپ عام عمرہ کرتے ہیں آپ پاکستان سے جا کر یا مدینہ سے جا کر واپس یا کسی میقات سے جا کر، وہ اللہ جانے اور آپ جانے، وہ اللہ جانے اور آپ جانے کہ آپ نے کتنی اخلاص نیت سے کیا ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ میں نے قبول کیا ہے، کتنا اجر دیا ہے کہ نہیں. لیکن مسجد قباء کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھپا لگا دیا ہے کہ جو شخص یہاں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کے کھاتے میں مقبول عمرے کا، کہ اللہ نے یہ عمرہ قبول کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور قباء ماشیا وراکبا، اللہ کے نبی اکثر پیدل اور کبھی سواری پہ سوار ہو کر مسجد نبوی کے بالکل سامنے نکل جاتے تھے، قباء جاتے تھے، وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اہل قباء سے ملاقات کرتے تھے. اور چوتھی مسجد اسلام کی، اور دنیا کی چوتھی مسجد اور اسلام کی دوسری مسجد نبوی، جو اللہ کے نبی نے مدینہ آ کر وہاں بنائی، جہاں آپ کی اونٹنی آ کر بیٹھی، آپ نے کہا یہاں مسجد بنائی، المسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بنائی چھوٹی سی گارے کی مسجد،
اور آپ نے فرمایا کہ یہ میری مسجد، اس کا یہ مقام ہے کہ یہاں جو 2 رکعت نماز پڑھے گا، ایک نماز پڑھے گا، اللہ اس کے کھاتے میں 1000 نمازوں کا ثواب لکھے، 1000۔ تو یہ 4 مسجدیں ہیں اسلام کی جن کی فضیلت موجود ہے، 5ویں کسی مسجد کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، ثواب کی غرض سے 3 مسجدوں کی طرف جایا جا سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ اور مسجد قباء جانا آپ کی سنت سے ثابت ہے، آپ کے عمل سے ثابت ہے، اور آپ نے جو ثواب ذکر کر دیا اس سے ثابت ہے کہ مسجد قباء بھی جا کر انسان 2 رکعت نماز پڑھے گا، عمرے کا ثواب ہے۔ باقی ایک اور مسجد بھی ہے مدینہ میں، وہ مسجد نبوی کے مغرب میں، یہ مغرب ہے، اس طرف مسجد نبوی کا رخ ہے، سامنے مسجد قباء ہے، اور اس طرف مغرب میں ایک مسجد ہے 3 کلومیٹر دور، جس کا نام ہے مسجد قبلتین۔ قبلتین، قبلہ ایک اور قبلتین 2 قبلوں، 2 قبلوں والی مسجد۔ یہ بنو سلمہ قبیلہ تھا، اور اسی طرف بئر روما تھا۔ بئر روما وہ یہودی جس کنویں کے اوپر بچھو بن کے بیٹھا ہوا تھا، مسلمانوں کو پانی بیچتا تھا۔ مسلمان بڑے پریشان تھے، اللہ کے نبی نے کہا جو یہ کنواں خرید کر اہل اسلام کے لیے وقف کرے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان ذی النورین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مظلوم مدینہ، انہوں نے اپنی جیب خاص سے وہ یہودی سے کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر۔ تو ادھر ہی قبیلہ بنو سلمہ تھا، انہوں نے اللہ کے نبی کی موجودگی ہی میں آپ کی اجازت سے وہ مسجد بنا لی۔ اس وقت وہ قبیلے کے نام پر مسجد تھی، مسجد بنو سلمہ اس کا نام تھا۔ وہ مسجد قباء تھی جو یعنی جنوب کی طرف تھی، یہ مغرب کی طرف تھی مسجد بنو سلمہ۔ ایک مسجد بنو زریق بھی تھی، وہ بھی کہیں تھی مدینے کی، یعنی اللہ کے نبی کی اجازت سے چھوٹی چھوٹی مسجدیں اللہ کے نبی کی موجودگی میں ہی دور کے مسلمانوں نے جو اہل حوالی تھے، دور دور کے مضافات کے تھے، انہوں نے اپنے محلوں میں بنا لی، اور آپ نے باقاعدہ وہاں امام مقرر کر دیے تھے۔ جیسے مشہور واقعہ ہے سیدنا معاذ بن جبل کا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے مسجد نبوی میں، پھر اپنے محلے میں، معاذ بن جبل انصاری صحابی تھے، اپنے محلے میں جا کر لوگ جو بیٹھے ہوتے تھے نماز کے انتظار میں، جو ضعیف بوڑھے جو مسجد نبوی تک چل کے نہیں آ سکتے تھے، ان کو جا کر پھر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ تو بنو سلمہ قبیلہ بھی آج کی مسافت کے مطابق 3 کلومیٹر، اس وقت تو اونچے نیچے آڑے ٹیڑے راستے تھے، پہاڑی پہ چڑھنا ہے اترنا ہے، پھر آگے نالا بھی ہے برساتی۔ مدینہ آج تو بالکل بہترین راستے ہیں، پکی سڑکیں ہیں، گلیاں ہیں، اور اب تو سعودی گورنمنٹ نے یہاں مسجد نبوی سے لے کر سیدھا مسجد قباء تک راستہ بنا دیا پیدل، جس میں ٹریفک نہیں آ سکتا، ٹریفک نہیں ہے، پیدل آپ اللہ کے نبی کے اس نقش قدم پر، اب اس راستے پر جس پر چل کے اللہ کے نبی جاتے تھے، وہ راستہ بنا دیا۔ دونوں سائڈوں پہ دکان ہے، آپ کا دل کرے جو چیز چاہیں خرید لیں، پیدل جانے کے لیے کہ لوگ اس راستے پر چل کر سنت کے مطابق مسجد قباء جائیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے عمرے کا ثواب حاصل۔ مدینہ میں رہتے عمرے کا ثواب، کیسی اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی۔ حالانکہ عمرہ مکہ میں ہے، طواف بیت اللہ کا ہے، لیکن بغیر بیت اللہ کے طواف کیے، بغیر صفا مروہ کی سعی کیے، مسجد قباء جا کر 2 رکعت پڑھنے پر مقبول عمرے کا ثواب۔ تو وہ لوگ نماز اپنی مسجدوں میں پڑھتے تھے۔ اب جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو یہ پہلی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد نبوی میں اس طرف کے بجائے پھر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھائی کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ اب وہ پہلا قبلہ رہا، قبلہ اول رہا، اب قیامت تک ہم بیت اللہ کی طرف، مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اللہ نے جمع کے صیغے کے ساتھ بھی حکم دے دیا کہ اب تم جہاں کہیں بھی ہو سارے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں مسجد نبوی کے حوالے سے، مدینہ کے حوالے سے کر، ورنہ ہمارا تو قبلہ ادھر ہے نا، ہمارے لیے تو بیت اللہ یہ ہے، اس طرف ہے۔ تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ظہر کی نماز پڑھ کے
جو بنو سلمہ قبیلے کے تھے ان میں سے کوئی شخص اس نے پہلی نماز مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ظہر کی. پھر مدینہ میں جو اس کے کام تھے کام نپٹا کے جب اپنے قبیلے بنو سلمہ پہ پہنچا عصر کی نماز ہو رہی تھی اور لوگ نماز میں تھے اور 4 رکعت عصر کی ہیں اور وہ 2 رکعت ادھر منہ کر کے پڑھ چکے تھے, ادھر منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ چکے تھے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے تھے. اس نے جب دیکھا کہ یہ کیا, شاید ان کو پتہ نہیں چلا, ان تک اللہ کے نبی کا حکم نہیں پہنچا, وہ نماز میں تھے. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آنے والے کا جذبہ اور اس کے بعد سننے والوں کا جذبہ نماز کی حالت میں. آنے والے نے کھڑے ہو کر کہا میں نے ابھی ظہر کی نماز مسجد نبی میں اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھی ہے, چونکہ اللہ کے نبی اس خواہش کا اظہار صحابہ کے سامنے بھی کرتے تھے کہ کاش ہمارا قبلہ یہ ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے پہ آئے تو دل کی خواہش پہ بھی نواز دیتا ہے اور امتحان لینے پہ آئے تو آزماتا ہے. اپنے بندے کو اس کی تڑپ دیکھتا ہے, اس کا جذبہ دیکھتا ہے, اس کا شوق دیکھتا ہے. بندے کے اندر جتنی تڑپ پیدا ہوتی ہے, جتنا جذبہ اجاگر ہوتا ہے, جتنی لگن پیدا ہوتی ہے, اللہ اس کے جذبے اور لگن سے بڑھ کے بندے کو نواز دیتا ہے. بس ضرورت اس عمر کی ہوتی ہے کہ بندہ ذرا صبر کرے, بے صبرا نہ ہو, بے صبرا نہ ہو. اس لیے کہ انتظار کرنا بھی اللہ کی رحمت کا, اللہ کے فضل کا, اللہ کی طرف سے کشائش کا, اللہ کی طرف سے آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. آپ انتظار کریں, میرا رب میرے ساتھ برا نہیں کرے گا. توکل جب اس حد تک بندے کا پہنچتا ہے, اعتماد جب ان حدوں کو چھوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, وہ میرا رب ہے, اس نے مجھے پیدا کیا ہے, میں کچھ نہیں تھا, مجھے وجود دیا ہے, مجھے اس وقت اس نے میری حفاظت کی ہے جب میں اپنے ہاتھ خود ہلا نہیں سکتا تھا, میں کھانا نہیں مانگ سکتا تھا, میں دودھ طلب نہیں کر سکتا تھا, پیاس لگتی تھی میں روتا تھا صرف, اور اللہ اس وقت مجھے دودھ پلا دیتا تھا, اس وقت میرا پیٹ بھر دیتا تھا. پھر میں بڑا ہوا ہوں, ہاتھ پاؤں آئے ہیں, طاقت آئی ہے, جوانی آئی ہے, اتنا خوبرو اللہ نے بنا دیا ہے, اتنا جوان رانا بنا دیا ہے. جس نے مجھے چھوٹے ہوتے ہوئے ضائع نہیں کیا, اتنا خوبصورت جسم دے کر وہ مجھے ضائع کر دے گا. جب اعتماد اس حد تک اللہ پر ہوتا ہے توکل, تو پھر اللہ کی طرف سے عنایتیں, اللہ کی طرف سے برکتیں انسان پر ایسے نازل ہوتی ہیں جیسے موسلا دھار بارش. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اظہار کرتے تھے اور صحابہ دیکھتے تھے اللہ کے نبی کو کتنا شوق ہے, لیکن شوق اللہ کے حکم پر غالب نہیں آیا کہ جب تک مالک کا حکم نہیں ہوگا رخ ادھر ہی رہے گا, مالک کا حکم آئے گا تو رخ ادھر کریں. تو کہا میں ابھی ظہر کی نماز اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھ کے آیا. آپ نے مکمل نماز اللہ کے حکم کے مطابق مسجد اقصی کے بجائے بیت اللہ کی طرف پڑھی ہے, لہذا تم بھی سارے کے سارے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف موڑ لو. اس نے انتظار نہیں کیا کہ نماز ختم ہونے دوں پھر ان کو بتاؤں. اور سبحان اللہ, قربان جائیں صحابہ پر بھی, ان نفوس قدسیہ پر بھی, اس آسمان کے نیچے سب سے افضل مخلوق پر, جنہوں نے نماز کے دوران یہ الفاظ سنے تو یہ انتظار نہیں کیا کہ یہ نماز مکمل کر لیتے ہیں, رکوع ادھر کر لیتے ہیں, سجدے ادھر کر لیتے ہیں, سلام پھیر کے پھر دیکھیں گے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. آواز کانوں میں پڑی, اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا, سارے کے سارے نماز کی حالت میں ہی بیت اللہ کی طرف کھول گئے. قبلتین, وہ مسجد جس میں ایک نماز کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئیں اور 2 رکعتیں اسی نماز کی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئیں. آج بھی پیچھے اوپر کی طرف آپ دیکھیں باقاعدہ مصلی بنا ہوا ہے, اس طرف وہاں لکھا کچھ نہیں ہے, لیکن اوپر کی طرف محراب بنا ہوا ہے, مصلی پورا بنایا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے قبلتین میں 2 رکعتیں اس طرف پڑھی, اگرچہ 16-17 مہینے اس طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی.
ہر مسجد ہی قبلتین ہے. مسجد نبوی کو بھی ہم قبلتین کہہ سکتے ہیں, مسجد قباء کو بھی قبلتین کہہ سکتے ہیں, لیکن نہیں, قباء کا نام اللہ نے قباء ہی رکھا, مسجد نبوی کا نام اللہ نے مسجد نبوی ہی رکھا. صرف اس مسجد کو صحابہ کی اطاعت فرما برداری کی وجہ سے قیامت تک کے لیے قبلتین کا نام دے دیا کہ ہاں یہ وہ مسجد ہے جس میں ان نفوس قدسیہ نے سوچنا بھی گوارا نہ کیا, نماز کی حالت ہی میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لی. اگرچہ نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے, جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا, اگرچہ جو زیارت کے لیے لے جاتے ہیں گائیڈ, وہ گائیڈ بیچارے کیا ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا, ایسے ایسے قصے کہانیاں سناتے ہیں, ہنسی آتی ہے. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بات, جیسے ہمارے ہاں ذاکر نہیں, ہر دفعہ واقعہ کربلا کے اندر کوئی چیز لے آتے ہیں اور ربیع الاول کے اندر بھی نئی نئی کہانیاں آ جاتی ہیں. اس طرح وہ جب بھی جاتے ہیں تو ظاہر جو ہے نا کوئی نہ کوئی بات نہیں, تو میں پوچھتا ہوں اس سے بھائی یہ بات کہاں سے لائی, یار وہ سنا کسی سے, سنا. اللہ اکبر, ہمارا دین سنا سنایا نہیں ہے, ہمارا دین پڑھا پڑھایا ہے, ہمارا دین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نازل کرتا ہے. سنی سنائی بات دین نہیں ہے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہ لگ جائے. سنی سنائی چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خوگر تھے. یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد آپ کے کانوں کے اندر رس گھولنا نہیں ہے, آپ کو بتلانا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر سوچنا نہیں ہے, پھر پوچھنا نہیں ہے, پھر دیکھنا نہیں ہے کہ بڑوں سے پوچھیں گے, بڑوں کو دیکھیں گے, باپ دادا کا طریقہ کیا ہے, پھر جائیں آپ باپ دادا کے طریقے دیکھتے رہ جائیں. پھر آپ گئے, اگر آپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا, ہمارے ہاں تو اس طرح نہیں ہوتا, جب یہ سوچ آ جائے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر بھی آپ ٹس سے مس نہیں ہوں گے, تو پھر اپنی خیر منائے, ایمان کی خیر منائے. پھر ایمان نہیں, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے. یہ مسجد قبلتین کا قیامت تک کے لیے پیغام ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے. آپ جس حالت میں بھی ہیں, جس طریقے پر بھی ہیں, جس عقیدے پر بھی ہیں, جس منہج پر بھی ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر ان تمام عقائد, نظریات, رسومات, روایات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر آ جائیں. یہ ایمان ہے, یہ اللہ کو مطلوب, اور اللہ ایسے لوگوں کو قیامت تک زندہ رکھتا ہے, ان کے تذکروں کو زندہ رکھتا ہے. آج بھی آپ جائیں تو مسجد قبلتین کے اندر سے خوشبو آئے گی آپ کو, ان نفوس قدسیہ کی خوشبو جو اس زمانے میں وہاں موجود تھے, جو وہاں موجود تھے. آج بھی آپ کو بھینی بھینی خوشبو آئے گی, پتہ چلے گا, احساس ہوگا کہ وہ نفوس آج بھی یہیں کہیں موجود ہیں, وہ دھرتیاں آج بھی یہیں کہیں موجود ہیں کہ جنہوں نے بتلایا کہ سب سے بڑھ کر, سب سے افضل اور سب سے اونچے درجے کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. بس یہ جذبہ پیدا کریں. دین کے اندر بگاڑ اس وقت آتا ہے جب ہم من مانے اضافے شروع کر دیتے ہیں, قصے کہانیوں کو قبول کرنے والے بن جاتے ہیں, بس سر دھنتے ہیں, واہ 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 کیا بات کی حضرت. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بات قرآن میں ہے, یہ بات حدیث میں ہے, صحابہ کے طریقے میں ہے. جب تک ہم دین کو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے طریقے پر لیتے رہیں گے, ہم انشاءاللہ خیریت, عافیت اور سلامتی کے راستے پر ہوں گے. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ دیں گے, ختم. ابھی ایک بزرگ کا کلپ سنا میں نے, آپ نے بھی سنا ہوگا. بزرگ ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو ہدایت دے. ہماری تو دعا ہے اللہ تمام جو ہمارے اس وقت جو بزرگ ہیں ان کو ہدایت دے کہ وہ لوگوں کو صحیح طریقہ بتائیں, منہج بتائیں. وہ بزرگ بتا رہے ہیں کہ جس جسم کے جس جگہ پر درد ہو رہا ہو نا, درد ہو رہا ہو, اس جگہ پر ہاتھ رکھیں اور 3 مرتبہ کہیں داتا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات, فلاں کا درد فلاں جگہ کا جائے, یہی لگی میری آس. یہ منتر بتایا انہوں نے, داتا صاحب کی گھوڑی. یہ گھوڑیوں سے جان چھوڑو بھائی, یہ دین گھوڑیوں کا نہیں ہے. داتا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات. یہ ڈر, اندھیری رات, اندھیرا کیا کرے گا ہمیں. وَهُوَ الَّذِي يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. تم اندھیروں سے ڈرتے ہو, تمہیں اندھیرے سمندر کے گھیر لیں, تمہیں اندھیرے خشکی کے گھیر لیں, اندھیروں سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ.
داتا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، فلاں کا درد یعنی زید کا درد فلاں جگہ کا جائے یعنی سر کا جائے، یہی لگی میری آس۔ فرماتے 3 دفعہ سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ پڑھو، درد چلا جائے۔ کیا چیز ہے، کیا سمجھا رہے ہو، کیا دے رہے ہو لوگوں کو؟ صحیح مسلم کھولے، صحیح مسلم، عثمان بن ابی العاص الثقفی۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جب دین میں کوئی چیز موجود نہ ہو تو ہم کہیں ہاں بھائی بزرگوں کے وظیفے پڑھ لو، عملیات پڑھ لو، تجربے لے لو، لیکن جب سب سے بڑے بزرگ، سب سے بڑے ہادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ موجود ہے، پھر کیا داتا صاحب اور کیا گھوڑی؟ عثمان بن ابی العاص الثقفی کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا تو میرے جسم میں درد تھا، ایسی تکلیف تھی، حدیث کے الفاظ ہیں ایسی تکلیف تھی لگتا تھا میری جان نکل جائے گی، ایسی تکلیف۔ اسلام قبول کیا، میں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ جسم میں بڑا درد ہے، اب کہاں اس کا ذکر نہیں ہے، سر میں ہے، گھٹنے میں ہے، کمر میں۔ اللہ کے نبی درد سے جان نکل جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھو اور کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ کوئی داتا صاحب نہیں، اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، بس 3 مرتبہ بسم اللہ، اور فرمایا 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ نہ کوئی اندھیری رات، نہ فلاں کا درد، نہ فلاں جائے، کیا یہ منتر دے رہے لوگوں؟ 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ، اللہ کی عزت کی پناہ میں آتا ہوں، وقدرتہ، اللہ کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما اجد، اس شر، اس تکلیف سے، اجد جو میں محسوس کر رہا ہوں، وہ حاضر، اور جس سے میں ڈر رہا ہوں کہیں میری جان نہ لے لے۔ عثمان بن ابی العاص نے کہا اللہ کے نبی کا بتایا وظیفہ چند دن پڑا، درد ایسے غائب ہو گیا جیسے تھا ہی نہیں، جو ان کی جان لے رہا تھا، جان۔ لوگوں کو قرآن بتاؤ، حدیث بتاؤ۔ اگر قرآن حدیث کا علم نہیں ہے تو اللہ کے لیے خاموش رہو۔ صحابہ کی یہ سنت ہے، جب ان کو کوئی مسئلہ پتہ نہیں ہوتا تھا وہ کہتے تھے لا ادری، اپنی طرف سے گھڑ کر مسئلے وظیفے نہیں بتاتے تھے، لا ادری مجھے نہیں پتا۔ تم صحابہ سے بڑھ گئے ہو کہ اپنی طرف سے وظیفے گھڑ گھڑ کر بتا رہے۔ اللہ اللہ، تو دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہے، دین وہ ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے۔ اپنی طرف سے منمانی اضافے کرنے سے انسان اللہ کی رحمت سے دور جائے گا، دور جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں